بھی ہے، اے اللہ آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ سورہ قریش، سورہ نمبر 106 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، اور اسی پر سورہ قریش مکمل بھی ہو گئی ہے۔ تو پچھلی صورت میں اصحاب الفیل کا واقعہ بیان ہوا کہ اے مخاطب، ویسے خطاب واحد کے صیغے سے، علم ترى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتہ نہیں اس واقعے کا؟ علم ترى، آپ جانتے نہیں؟ یقیناً جانتے ہیں۔ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال آپ کی پیدائش ہوئی۔ پورے عرب میں یہ واقعہ بہت ہی مشہور معروف واقعہ تھا۔ تو فرمایا علم ترى، کیا آپ کو پتہ نہیں؟ یقیناً پتہ ہے کہ اللہ کی اس قدرت کا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، اس لشکر جرار کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا؟ کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا ہو گیا؟ وہ آئے تھے خانہ کعبہ کو تباہ کر دینے، اور نہ جانے پتہ نہیں کیسی کیسی قید، الم یجعل کیدہم، نہ جانے کیا کیا قید ان کے ذہن میں تھی، اللہ ہی جانتا ہے سب سے بڑھ کر۔ اور دوسرے نمبر پر جن کے ذہنوں میں قید اور مکر اور فریب اور چال تھی وہ جانتے ہیں، اور ان کی ساری تدبیروں کو اللہ نے ناکام بنا دیا۔ کیسے ناکام بنایا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بئی طور کہ ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے بطور عذاب، جو ان پر چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر برسا رہے تھے۔ اس سے کیا ہوا تھا جانتے ہو؟ اسی سے فجعلہم کعصف ماکول کر دیا، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، کسی کام کے نہیں رہ گئے، ان کے اجزاء جو ہے بکھر گئے، نیز و نابود ہو گئے۔ فجعلہم کعصف ماکول، اور جانتے ہو یہ سب کس لیے کیا تھا؟ یہ سب لإیلاف قریش، قریش کے الفت کی وجہ سے۔ ایلاف مانے الفت، محبت، مانوس ہونا کسی چیز سے، چونکہ وہ 2 سفر سے بہت مانوس تھے، بلکہ انہیں 2 سفروں پر پورے مکے کا معاشی نظام جڑا ہوا تھا۔ ایک سفر وہ کرتے تھے شتا میں، شتا مانے لفظ آ رہا ہے بھائی، رحلت الشتا، رحلہ مانے رحلت کرنا، سفر کرنا، کوچ کرنا، کہتے بھی تو ہیں رحلت کر گئے، کوچ کرتے تھے، تجارت کے لیے کوچ کرتے تھے۔ کب؟ ایک تو الشتا، سردی کے موسم میں، آج کل الشتا سردی کا موسم، شتا مانے یہ لفظ بھی معلوم ہو گیا، عربی میں سردی کے لیے کیا آتا ہے بھائی؟ شتا کے مانے سردی، جاڑا، الشتا۔ اور دوسرا سفر وہ کرتے تھے وہ صیف، صیف مانے گرمی، صیف کے معنی گرمی کے ہیں، اور سین سے اگر صیف آ جائے تو معنی تلوار کے ہیں، معنی بدل گئے۔ اسی لیے جو حرف ہو قرآن میں وہی پڑھنا چاہیے۔
ورنہ معنی فوراً بدل جائے گی۔ دیکھا آپ نے، اگر صاد سے کہیں گے تو معنی ہے گرمی، اور اگر اسی کو آپ کہہ دیں صیف سین سے، باریک پڑھ دیں، حالانکہ سین اور صاد کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے دونوں نکلتا ہے، لیکن پورا اور باریک کا فرق ہے، ایک موٹا پڑھا جاتا ہے، ایک باریک پڑھا جاتا ہے، جگہ دونوں کے نکلنے کے سین اور صاد کی ایک ہے۔ اچھا ویسے نکلتا بھی ہے، صاد اور سین میں کوئی خاص فرق ہے؟ صیف اور سیف میں کیا فرق سنائی دے رہا ہے؟ بس ایک کی آواز تھوڑی بھاری نکلتی ہے موٹی، اور دوسرے کی آواز باریک اور پتلی ہے سین کی، لیکن ذرا فرق کیا تو معنی بدل گئے۔ اگر سیف ہم نے کہا تو معنی کیا ہے؟ اب گرمی کے معنی نہیں ہے، اب معنی ہے تلوار کے۔ اللہ اکبر، کہاں گرمی کہاں تلوار۔ اسی لیے قرآن کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، تبھی صحیح معنی ہوگا، اور اگر غلط پڑھیں گے تو معنی بھی صحیح نہیں۔ تو ایک تو سردی میں بہت الفت تھی ان کو، کس چیز سے الفت، کس چیز سے مانوس تھے؟ کون سی چیز بڑی محبوب تھی ان کے نزدیک؟ بہت محبوب۔ اب بھائی کیوں نہ محبوب ہو، ایسی عزت ان کو ملتی تھی اس سفر میں، اور کس وجہ سے ملتی تھی عزت؟ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے۔ قریش ہی کے لوگ، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان قریب ہونے والی ہے، جس خاندان میں قریش، وہ کون سا قبیلہ تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے؟ قریش کا۔ بہت سے خاندان تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قبیلہ قریش میں ہوا، بنو ہاشم میں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ عزت کرتے تھے، جدھر بھی یہ نکلتے تھے، جس سفر میں بھی نکلتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، جبکہ اور قبیلے لٹ جاتے تھے، لیکن ان کو نہیں لوٹتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب لوگ خانہ کعبہ کے کیا ہے بھائی؟ متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی بڑی عزت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی۔ تو یہ جب تجارت میں جاتے تھے، سردیوں میں شتاء میں کہاں جاتے تھے جانتے ہیں؟ یمن، جہاں سے کون آیا تھا؟ ابرہہ۔ پچھلی صورت میں اسی کا واقعہ بیان ہوا، یمن ہی سے آیا تھا وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر۔ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے۔ تو سردیوں میں تجارت کرنے کہاں جاتے تھے؟ یمن۔ اور گرمی میں تجارت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ شام، فلسطین، وہاں جاتے تھے گرمی میں۔ تو جب بھی یہ جاتے تھے سفر میں، تو چور اور ڈاکو ان کو لوٹنے کے بجائے ان کے محافظ ہو جاتے تھے، بڑی ہی عزت کرتے تھے، ہاتھوں ہاتھ ان کو لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ قریش ہے، مکے کے سردار لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ڈال دی، امن والا اس کو بنا دیا تھا۔ وہاں اگر باپ کا قاتل بھی داخل ہو جائے تو اس کو وہ مارتے نہیں تھے، مامون جگہ تھی۔ تو یہ سب جو کچھ بھی واقعہ ہم نے کیا اصحاب الفیل کے ساتھ، فعلت ما فعلت باصحاب الفیل لإیلاف قریش، میں نے جو کچھ بھی اصحاب الفیل کے ساتھ کیا وہ قریش کی الفت کی وجہ سے۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش کا گہرا تعلق ہے اس صورت سے، پچھلی والی۔ اس لیے بہت سے لوگوں کا، بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی صورت ہے۔ اس لیے اگر نماز میں پہلی رکعت میں ہم پڑھیں الم تر کیف، دوسرے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ لیلا پڑھنا چاہیے، کیونکہ گہرا ربط ہے اس سے۔ تو یہ جو کچھ بھی اتنا بڑا معجزانہ واقعہ اصحاب الفیل کی تباہی کا اللہ نے کیا ہے، وہ لإیلاف قریش، قریش کی الفت کی وجہ سے، قریش کی محبت کی وجہ سے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ کس چیز سے مانوس ہونا؟ آگے وہ آ رہا ہے، ایلافہم، وہی لفظ پھر آیا نا، ایلافہم، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے، سردی اور گرمی کے سفر سے۔ سردی اور گرمی میں سفر کرتے تھے، پورا معاشی نظام انہی دو سفروں پر تھا، پورے سال کی روزی اور تجارت کے ذریعے سے وہ انہی دو سفروں سے لاتے تھے، اور پورے مکے والوں کی ضرورت اس سے پوری ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کے مانوس ہونے کی وجہ سے، دو سفر سے وہ کیا تھے؟ مانوس تھے۔ بتائیے اگر خانہ کعبہ میں گرانے میں اور تباہ کرنے میں
یمن کے لوگ کامیاب ہو گئے ہوتے تو ان کی عزت بچتی قریش کی، ان کی عزت اسی کی وجہ سے، اور ان کا جو نظام جڑا ہوا تھا تجارت کا، اس سے کچھ بھی بچتا ان کے پاس، نہ ان کی عزت بچتی، نہ امن بچتا، نہ امان، نہ تجارت، نہ زراعت، جو بھی چیزیں وہ کر رہے تھے، زراعت تو نہیں، جو تجارت کر رہے تھے وہ سب کی سب تباہ ہو جاتے۔ سارا کا سارا معاملہ جو جڑا ہوا تھا تجارتی، وہ کس سے جڑا ہوا تھا؟ ساری کی ساری عزت جو ان کی تھی وہ اس گھر کی وجہ سے، سب کچھ ان کا کھانا پینا، امن امان شانتی جتنا کچھ بھی تھا وہ کس بنیاد پر؟ اسی گھر کی وجہ سے۔ وہ گھر اگر تباہ ہو گیا ہوتا تو ان کے پاس کیا بچتا؟ کچھ بھی نہ بچتا۔ ان کی اپنی کون سی عزت تھی؟ ان کی جو بھی عزت تھی کس وجہ سے؟ اس گھر کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے ان کو دعوت دی اس انداز سے، فرمایا جب اسی گھر کی روٹیاں بھی کھاتے ہو، اسی گھر کی وجہ سے عزت حاصل کرتے ہو، اسی گھر کی وجہ سے تمہیں امن اور امان ملا ہوا ہے، ساری چیزیں تمہاری اسی گھر کی وجہ سے جڑی ہوئی ہیں، تو اے قریش کے لوگوں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت بھی کرو صرف اسی رب کی جو اس گھر کا رب ہے۔ اس گھر کو عزت کس نے دی؟ اللہ نے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ الذی ببکہ، مکہ میں، یعنی بیت اللہ، مبارکن، جو بہت ہی برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ جی، تو کیا فرمایا؟ ایلافہم، ان کے الفت کی وجہ سے۔ کیا کس چیز سے الفت تھی ان کے؟ بڑی ہی محبت تھی شتاء کے سفر سے اور صیف کے سفر سے، سردی اور گرمی کے دو سفروں کی وجہ سے ان کو بہت ہی الفت تھی۔ اگر وہ گھر ختم ہو گیا ہوتا تو ان کی یہ تجارت بھی ختم، ان کا یہ سفر بھی ختم، ان کا یہ امن اور امان جو سب سے زیادہ ان کو خانہ کعبہ ہی کی وجہ سے حاصل تھا تمام مکے کے لوگوں میں، وہ بھی ختم۔ تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، لہذا چاہیے قریش کے لوگوں کو تو بطور خاص چاہیے کہ رب هذا البیت، وہ عبادت کرے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر۔ کس کی عبادت میں لگے ہوئے تھے وہ؟ 360 بت رکھے تھے، کہاں پہ؟ خانہ کعبہ میں۔ تو کہا اس کو چھوڑ کر صرف کس کی عبادت کرنا چاہیے ان کو؟ رب هذا البیت، اسی گھر کے رب کی، اس گھر کا رب اللہ، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ اللہ ہے کون؟ اللہ کا تعارف آگے دو آیتوں میں کس کا تعارف ہے؟ اللہ کا تعارف۔ وہ اللہ وہی تو ہے الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے جو انہیں بھوک اور پیاس میں کھلاتا اور پلاتا ہے، جو انہیں بھوک اور پیاس میں کیا کرتا ہے؟ ایسی جگہ روزی، تمام جگہوں سے روزیاں کھینچ کر وہاں لاتا ہے ابراہیم کی دعا کی وجہ سے، جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، پوری دنیا سے کشاں روزیاں کھینچتی ہوئی کیا آتی ہیں؟ وہاں چلی آتی ہیں۔ دو سفروں کی وجہ سے بھی روزیاں آتی ہیں، اور اب تو ان کو سفر بھی نہیں کرنا ہے، سارے لوگ اس گھر پہ جا رہے ہیں، حج کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور لاکھوں روپیہ حاجی صاحب لوگ خرچ کرتے ہیں، اور کہاں کس کو دے رہے ہیں وہ لاکھوں روپے؟ کس فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو وہاں ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہی تو فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں آج بھی بھائی، اور قیامت تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب ان کو اس دو سفر کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ وہی تو ہے جو انہیں بھوک اور پیاس میں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گھر کے متعلق، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، مکے والوں کو سمجھاتے ہوئے یہاں بھی سمجھایا کہ تم کو بتوں کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ رب هذا البیت، اس گھر کا جو رب ہے، جس نے اس گھر کو اتنی عزت دی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری عزت ہوتی ہے، اسی گھر کے رب کی عبادت بھی صرف کرنا چاہیے، بتوں کی عبادت تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ بھی مثال دیتے ہوئے سمجھایا، سورہ نحل میں فرمایا پارہ 14 میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ، ایک بستی والوں کی مثال بیان کی بات کو سمجھانے کے لیے، کانت آمنتاً، جو بہت ہی امن والی تھی، مطمئنتاً، بڑی مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر جگہ سے روزی ان بستی والوں کے پاس آتی تھی۔ وہ کون بستی والے تھے جانتے ہیں؟ سورہ سبا میں اس بستی
قوم سبا کو اللہ نے بہت ہی فراوانی دی تھی اور بہت ہی امن دیا تھا، بہت ہی شانتی دی تھی۔ کس کو بھائی؟ قوم سبا کو، جس کے نام سے ایک سورت ہی ہے قرآن میں، سورہ سبا۔ ان کی فراوانی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا جنتان عن یمین و شمال، دو باغ ہر گھر کے سامنے ہوا کرتے تھے، خوبصورت بہترین باغ ہر گھر کے سامنے اللہ نے لگوا دیا تھا۔ اس طرح خوبصورت بستی کو باقاعدہ بسایا تھا، بہت ہی امن والی، شانتی والی۔ رزقها رغدا من کل مکان، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ نے ایک پیغمبر اپنا مبعوث کیا تاکہ ان کو توحید کی طرف لے آئے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اس بہترین نعمت کا، یعنی اس رسول کا اور رسول کی بات کا انہوں نے کیا کر دیا؟ فکفرت، کفر کر دیا۔ تو اللہ نے پورے قوم سبا کو اجاڑ کے رکھ دیا، ان کے سارے باغ و بہار سورہ سبا میں سب کچھ ختم ہو گئے، بس کانٹے کے درخت ہی نظر آتے تھے، وہ باغ و بہار سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو امن و امان ہم نے تم کو دیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ شرک کرتے رہو، بلکہ توحید کی طرف آؤ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہوئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ مکے کے لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کو حرم میں جگہ دی ہے جو امن والا ہے، حرمن آمنا، ایسے حرم میں، ایسے محترم جگہ میں ان کو بسایا ہے، امن جو آمنا، جو کیا ہے؟ پر امن ہے، امن والا ہے۔ جبکہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، دوسرے جو اور لوگ ہیں، جو اور خاندان کے لوگ تھے، مکے کا حال یہ تھا، وہ سب کے سب اچک لیے جاتے تھے۔ وہ اگر نکلتے تھے تجارت کے لیے جی، تو وہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس نہیں لوٹتے تھے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، تمام جگہوں سے لوگ انہیں کیا کرتے تھے؟ بس منتظر ہوتے تھے، اچک لیتے تھے۔ وہ اپنے گھر یا جہاں جا رہے ہیں وہاں پر امن اور سلامتی کے ساتھ واپس نہیں جاتے تھے، پہنچ نہیں پاتے تھے اور واپس بھی نہیں آ پاتے تھے۔ یہ تو ہم نے کس کے ساتھ فضل خاص کیا تھا؟ قریش کے ساتھ۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ قریش، لیلاف قریش، قریش کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اس ماحول میں بھی وہ امن اور امان ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہی چور اور ڈاکو ان کی کیا کرتے تھے؟ حفاظت کرتے تھے۔ جو سارے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے اور قبیلوں کو، قریش کی بطور خاص وہ حفاظت کرتے تھے۔ تو فرمایا وہ اللہ وہی تو ہے، اطعمہم من جوع، جو انہیں جوع کے معنی کیا ہے بھائی؟ بھوک، بھوک اور پیاس میں انہیں اطعمہم من جوع۔ یہ بتا دیا کہ کھانے سے جو ذات مستثنیٰ ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں، وقت کا پیغمبر بھی ہے تو وہ کھانے کا محتاج ہے۔ اگرچہ بزرگوں کے بارے میں بڑے قصے لکھے ہیں کہ اتنا دن نہیں کھائے تو فلاں نہیں کھائے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں وہ بھی روٹی کے محتاج تھے۔ سب سے زیادہ معجزہ جس پیغمبر کو دیے گئے، حصی معجزہ، محسوس ہونے والا معجزہ جو دیا گیا، اس کس پیغمبر کو دیا گیا تھا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے بارے میں ہے کہ کانا یاکلان الطعام، سورہ مائدہ میں پارہ 6 کے آخر میں فرمایا دونوں جن کو تم اللہ بتاتے ہو اے عیسائیوں، اے عیسائی نصرانی، کیا بتاتے ہیں ان کو؟ 3 میں کے تیسرے ہیں، 3 خدا، ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ اور تیسرے ان کی ماں۔ تو فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے اور روٹی کے محتاج تھے، اور اللہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا ہے جو کھانے کا محتاج نہ ہو۔ ہر جسم کے لیے کھانا لازم ہے، چاہے وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کھانے کے محتاج تھے۔ بغیر کھائے پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ سب اللہ نے اسی لیے بیان کیا کہ محتاج جو ذات نہیں ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، جو ذات کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ کسی اور ضرورت کی، حاجت کی، وہ صرف کس کی ذات ہے بھائی؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبر بھی کھانے پینے اور تمام ضروریات زندگی کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، 1 نمبر 2 وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ،
اور کوئی جسم اللہ نے ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ نہ جانے کتنے عجیب عجیب قصے کہ نبیوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو ہم لے چلے تمہیں۔ یہ کہاں ہے بھائی، کہاں؟ ان کی تو گنجائش ہی نہیں ہے قرآن میں کہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کوئی جسم ہم نے بنایا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں کیا کہ اس کو رکھنا بھی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کا بھی ایک ٹائم طے ہے، ہر نبی کا ایک ٹائم طے ہے۔ وہ ٹائم آ جائے گا، وقت آ جائے گا تو نبی کو بھی ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہے قرآن کا بیانیہ، اور اس کے خلاف جو کچھ آپ سنے ہوئے ہیں وہ فرضی چیزیں ہیں۔ یہ ہے سچائی۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور کوئی جسم ایسا بھی ہم نے نہیں بنایا ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اس جسم کا ایک ٹائم ہے ہمارے ہاں، جب وہ پورا ہو جائے گا تو وہ یہاں سے چلا جائے گا، وہ یہاں رہے گا نہیں۔ تو فرمایا اللہ کون ہے بھائی؟ اللہ وہی ہے اطعمہم من جوع، جو انہیں بھوک اور پیاس میں کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی ہے اللہ۔ یہ دیوی اور دیوتا نہیں کھلا رہے ہیں، اللہ انہیں سمجھا رہے ہیں کھلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور ان کے لیے نہ جانے کتنے بت رکھ چھوڑے تھے، بارش کے لیے الگ، تو اولاد کے لیے الگ، عزت کے لیے الگ، سارے بت تھے نا بھائی، 360 بت تھے، تو وہ کس کے لیے تھے؟ ہر ضرورت کے لیے الگ الگ کیا رکھ رکھا تھا انہوں نے؟ بت۔ روزی لینا ہو تو فلاں سے لینا، فلاں لینا، فلاں کام کرانا ہو تو فلاں بت ہے۔ تو فرمایا سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بھوک اور پیاس میں کھلانے اور پلانے والا، عزت دینے والا، امن دینے والا صرف کون؟ اللہ ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، اور دوسری چیز وآمنہم من خوف، خوف کے اندر امن اور سلامتی عطا کرنے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ کی تھی، اس وقت بھی، آج بھی اور ہمیشہ۔ وآمنہم من خوف، اللہ وہی تو ہے جس نے ان کو امن دیا، من خوف، اس خوف کے ماحول میں۔ کیسا خوف کا ماحول تھا؟ کوئی نکلتا تھا تو واپس آنا کوئی ضروری اس کے لیے نہیں تھا، عزت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے گھر پر وہ پہنچ جائے، کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس ماحول میں بھی قریش کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ امن عطا کیا، سلامتی عطا کیا، عزت عطا کیا۔ وہ عافیت سے جاتے بھی تھے تجارت کرنے، رحلۃ الشتاء والصیف کرتے بھی تھے، اور امن ہی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ واپس بھی آتے تھے۔ یہ کس نے عطا کیا ان کو؟ دیوی اور دیوتاؤں نے نہیں، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ امن، یہ عزت، یہ تمام چیزیں ہم کو کون دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ اسی دیوی کی برکت ہے۔ یہ اللہ سے سب کچھ کہتے ہیں اور وہ پھر ہمیں سب کچھ عطا کرتے ہیں، تو اللہ نے اسی کو تو بتایا اللہ وہ ہے جو تمہیں بھوک اور پیاس میں کھلاتا اور پلاتا ہے، اور اس بے امنی کے ماحول میں تمہیں امن اور سلامتی عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔